أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عزیز بھائیو، آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے بچے کو یاد ہے۔ آیت ایک ہے لیکن پورا ایک مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہے پوری آیت کے اندر۔ آیت الکرسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ بڑی اس کی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو لازم پکڑ لیتا ہے، لازمی پڑھتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے
کسی عام زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ موت آنے کے بعد، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شخص جنت میں چلا جائے گا، تو ہمارا یقین اعتماد ہونا چاہیے کہ جنت پکی ہے۔ اور اپنی کسی چیز کی حفاظت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت الکرسی کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا بڑی چیز ہے اس آیت کے اندر۔ اس آیت کا جو آغاز ہے، جو اس کی ابتدا ہے، وہ اللہ سے شروع ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے شروع، یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات پہ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں۔ اسکول کے بچے جانتے ہیں کہ کلاس کے اندر ان کو ایک مضمون یاد کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پہ مضمون لکھیں، یعنی اس کی ہسٹری لکھیں، اس کی تاریخ لکھیں، اس کی شخصیت پہ لکھیں۔ تو سب سے پہلا لفظ قائد اعظم محمد علی جناح لکھا جاتا ہے کہ وہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، اور انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور فلاں فلاں جگہ پر انہوں نے کام کیا، پورا مضمون ان کی شخصیت پہ۔ آیت الکرسی سارے کا سارا مضمون اللہ کی ذات پہ ہے، اور ابتدا اللہ رب العالمین کے ذاتی نام سے ہے، اللہ لا الہ الا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، کہ جس کے سوا کوئی کسی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ معبود، الہ کا لفظ یاد رکھیں کہ یہ الہ ان کا معنی جو کیا جاتا ہے نا، تمام چھوٹی بڑی کتابوں میں کوئی معبود اس کا معنی کیا جائے۔ لا کا معنی نہیں ہے، الہ کا معنی کوئی معبود، یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے کلاس میں بچوں نے سوال کر دیا کہ سر جی یہ کوئی کس کا معنی ہے؟ الہ ان کا معنی معبود ہے، لیکن لفظ کوئی جو ہے یہ کس کا معنی ہے؟ میں نے کہا الہ جو لفظ ہے، یہ لفظ اللہ نے بنایا ہی صرف اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ لفظ کسی اور کے لیے بولا ہی نہیں جاتا، یہ کسی اور کے لیے بنا ہی نہیں، اس لیے ترجمہ کیا جائے گا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت قولی ہے، عبادت فعلی ہے، عبادت جسمانی ہے، عبادت مالی ہے، کسی طرح کی بھی عبادت ہے وہ اس کے لائق صرف اللہ کی ذات۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ قولی عبادت ہے، اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے عبادت، تعریف کرتا ہے عبادت کے لیے، دعا مانگتا ہے عبادت۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کے سامنے اپنا رونا نہیں روک سکتا، کسی کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں رکھ سکتا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے گا۔ اپنی قولی عبادتوں کے لائق اللہ کو سمجھے، وہ اپنی فعلی عبادتوں کے لائق بھی آسمان والے رب کو سمجھے۔ لا الہ الا ہوا، یہ لا الہ کا مفہوم چھوٹا نہیں ہے۔ اس ایک لا الہ نے سارے دنیا کے بنائے ہوئے جو معبودان باطلہ تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا۔ ہماری قوم نے ان آیتوں کو یاد بھی کیا ہے، ان کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو، اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ پھر اس وجہ سے کلمہ پڑھنے کے باوجود مشرکین مکہ سے گندہ شرک کا انکار کرتے۔ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں، ایک اللہ معبود، ایک اللہ الہ ہے، ساری عبادتوں کے لائق وہ ایک اللہ ہے۔ جب وہ الہ کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، یہ سارے مشرکین مکہ جانتے تھے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا، ایک کلمہ ہی تو تھا،
جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے بھی کہتے، چچا میرے کان میں کلمہ تو پڑھیں اللہ رب العالمین سے، قیامت والے دن جھگڑ کے آپ کو جنت دے، ایک کلمے کا اقرار کر لیں، میں اللہ سے بحث کر کے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بات کر کے آپ کو جنت لے دوں گا۔ چچا کہتا تھا نہیں، یہی تو مسئلہ ہے، ساری زندگی کا رونا ہی۔ پتہ تھا ان کو، عربی دان تھے، عربی سمجھتے تھے الہ کا معنی کیا ہے، کہ اگر ہم نے الہ کہہ دیا لات منات عزا ہبل شمس، 5 جو ہمارے بڑے ہیں جن کو ہم اپنا پانچ پاک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 ہم سے چھوٹ جائیں گے، لات بھی، منات بھی، عزا بھی، ہبل بھی، شمس بھی، یہ 5 کے 5 ہم سے چھوٹ جائیں گے، ان کی عبادتیں چھوڑنی پڑیں گی، ان کے سامنے جھکنا چھوڑنا پڑے گا، ان کو اللہ رب العالمین کا جو ہم ان کو اللہ رب العالمین کا سفارشی مانتے ہیں، یہ سے انکار کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے ان کا، اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ آپ کو جواب دیں گے آسمان اور زمین کو بنانے والے لات نہیں ہے، منات نہیں ہے، ہبل سردار جو بتوں کا وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ آسمان والا رب، ان آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا ہے۔ ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا، ابو لہب کا بھی عقیدہ تھا، عتبہ شیبہ کا بھی عقیدہ تھا، مشرکین مکہ سب کا یہ عقیدہ تھا، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا اللہ ہی ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ کہ وہ الہ کو الہ نہیں مانتے تھے، لا الہ، ان کو پتا تھا اگر الہ مان لیا تو پھر جھکنا اس کے سامنے پڑے گا، پھر ساری تعریفیں اس کی کرنی پڑیں گی، پھر ساری عبادتیں اس کی کرنی پڑیں گی، ہم سے یہ سارے چھوٹ جائیں گے، ایک اس کی عبادت کرنی پڑے گی۔ الہ ان کا مفہوم وہ سمجھتے اور جانتے تھے، اس وجہ سے وہ اپنی زبان پر کلمہ نہیں لاتے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی، حی کا معنی کیا ہے؟ زندہ ہے۔ الحی کا معنی ہے ہمیشہ زندہ ہے۔ میں اور آپ بھی زندہ ہے، لیکن میرے اور آپ کے سامنے الحی نہیں لگ سکتا، میں اور آپ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہیں، ہماری زندگی کا ایک لیمٹ ہے، ہماری زندگی کے ایک میعاد، ہم اپنی زندگیاں گزاریں گے، دنیا سے چلے جائیں۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، آسمان والا رب کہتا ہے کل من علیہا فان، جو بھی اس زمین پر آیا ہے، جو آسمانی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، ساری کی ساری مخلوق نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ موت، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا، ان کو موت آنی ہے، لیکن اللہ کو موت نہیں آنی۔ الحی، وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی۔ نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، چلے گئے دنیا سے، اپنی زندگیاں گزار گئے، جتنا بھی کوئی پیارا محبوب پیغمبر اللہ کو ہے، اس نے اپنی زندگی گزاری اور چلا، کیونکہ الحی یہ ایک اللہ کی صفت ہے، اس کے علاوہ یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ زندہ اللہ ہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آج اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، ادھر سے پوچھو آپ کی زندگی، آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر 63 سال ہے، فوت ہوئے نہیں، عمر کتنی ہے؟ 63 سال ہے، لیکن فوت نہیں ہوئی۔ کون سا عقیدہ ہے؟ اللہ کی قسم یہ قرآن کے مخالف عقیدہ ہے۔ احد کا موقع ہے، احد کا میدان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، لوگوں نے یہ بات کر دی محمد ان کے نبی جو ہیں، رسول ہیں، شہید ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں دنیا سے۔ سارے مشرکوں نے نعرہ لگا دیا اولو حبل، حبل کی جائے، حبل زندہ باد، حبل ہمارا زندہ باد ہے۔ ان کا نبی دین لے کے آیا تھا، رسول آیا تھا، فوت ہو گیا، شہید ہو گیا۔ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے، مجاہدین لڑنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جان قربان کرنے والے 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے چپ کر کے اپنے دین کے اندر واپس چلے جاؤ، باپ دادا کا جو دین تھا، لاتوں مناتوں کو
حبلوں کو جو ماننے والا پوجنے والا دین تھا چپ کر کے اسی دین کو قبول کر لو، محمد کے لیے دین قبول کیا تھا، فوت ہو گئے، اللہ اکبر۔ دوسرا گروہ کہتا نہیں دین اسی پہ قائم رہو، ان مشرکوں کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ، معافی مانگ لو، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دو۔ تیسرا گروہ کہتا تھا محمد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اسلام کو قبول کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہے، عبادت اللہ کی ہے، هو الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، عبادتیں اس کی ہوتی رہیں گی، ہم ایک اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے والے ہیں، وہ تو زندہ ہے نا جس کی عبادت کرنی ہے۔ یہی تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے کے گئے ہیں۔ ابھی صحابہ کو بھی کنفرم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے یا آپ بھی ہوش ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کے 3 گروہ بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آسمان والے رب نے سب سے پہلے رسول اللہ پر یہ وہی نازل فرمایا، کیا آفا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، او ایڑیوں پر پھرنے والوں یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنی ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے، اگر کل کو یہ موت ان کو آ گئی واقعتاً یا یہ شہید کر دیے گئے، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ اور جو تم میں سے ومن ينقلب علی عقبیہ، جو تم میں سے اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اللہ اس کو عذاب دے۔ الحی، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ قرآن کی تفسیر کو پڑھیں۔ ہماری قوم نے قرآن کو صرف 10 نیکیوں کے لیے پڑھا ہے، میں ایک لفظ پڑھوں گا مجھے 10 نیکیاں ملے گی، نہیں سوچتا سمجھتا پرکھتا تحقیق اور ریسرچ نہیں کرتا۔ آسمان والا رب قرآن میں کہتا کیا ہے، قرآن کی آیات مجھے سبق کیا دے رہی ہیں؟ اللہ کی قسم پڑھو آیت الکرسی۔ میں کہتا ہوں صحیح طرح صحیح معنوں میں آیت الکرسی کا ترجمہ کسی کو سمجھ آ جائے اس کو باقی توحید سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کی ذات کا تعارف، الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی نے زندہ نہیں رہا، ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہا۔ القیوم، قائم اور دائم ہے، کون ہے؟ اللہ ہے۔ یاد رکھیں، پہلا لفظ یاد رکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عقائد کی خرابیاں ہیں، عقائد کی درستگی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ سارا جھگڑا ہی عقائد کا ہے، سارا جھگڑا ہی توحید کا ہے۔ القیوم، وہ قائم رہنے والا بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی قائم نہیں رہے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے، ایک اللہ کی ذات قائم ہے۔ اللہ اکبر، الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتے ہیں نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند کمزوری ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک۔ سبحان اللہ، ہم ہر بندہ پڑھتا ہے اللہ تو پاک، اللہ کن چیزوں سے پاک ہے؟ اللہ ان چیزوں سے پاک۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آئے نہ اس کو نیند آئے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے ہیں جن کے اندر سے اللہ نے یہ صفات اٹھائی ہیں، نہیں آتی نیند ان کو بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ اور عرفہ ذات جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نیند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی تھی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ اور نیند سے پاک اللہ کی ذات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ جہاد کے میدان میں گئے، واپس آ رہے تھے، جہادی قافلہ مسلمانوں کا جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ برسر پیکار ہو کے جنگ کو جیت کے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ پر رات کو پڑاؤ کیا آرام کرنے کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی، بھائی آپ تھکے ہیں ہارے، آؤ یہاں پر سارے مجاہدین ایک ٹیلے پر آرام کریں گے۔ صحابہ نے سواریاں بٹھا دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سواریوں کے اوپر سے بوجھ جو تھا وہ اٹھوا کے نیچے رکھوا دیا، فرمایا رات بڑی گزر گئی ہے، کچھ ہی حصہ باقی ہے، مجھے بتائے من یقلعنا۔ سنن ابو داؤد پڑھ کتاب الصلاۃ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ کون ہمیں جگائے گا صبح فجر کے لیے؟ کون جگائے گا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
پتا تھا میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میری آنکھوں پر بھی نیند کا غلبہ آ جائے گا۔ صحابہ سے پوچھا کون پہرا دے گا، کون قربانی دے گا؟ بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دوں گا، میں آپ کو آپ کے صحابہ کو نماز فجر کے لیے میں جگاؤں۔ نبی علیہ السلام بھی سو گئے، صحابہ بھی سو گئے۔ بلال فرماتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے اونٹ کی پالان کے ساتھ میں نے ٹیک لگائی، اللہ اکبر، بشر تھا، انسان تھا، کمزور تھا، مجھے نیند آ گئی۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ایک اللہ کی ذات ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کے علاوہ سب کو نیند آتی ہے۔ بلال کہتے ہیں میں اللہ کا ذکر کرتا کرتا اونٹ کی پلان کے ساتھ ٹیک لگائی، میری آنکھوں پہ نیند کا غلبہ آیا، میں بھی سو گیا، میرے محمد بھی سو گئے، سارے صحابہ بھی سو گئے۔ سورج کی شعائیں رسول اللہ کے چہرے پر پڑیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے گھبرائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے بلال کو اٹھایا، بلال کیا کیا ہے؟ بلال کہنے لگے جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے سلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ کو اٹھا دو۔ صحابہ کو اٹھایا، صحابہ پریشانی کے عالم میں دوڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ، سب کو اکٹھا کیا، فرمایا میرے رب نے وحی کے ذریعے جبریل کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے، ان سے کہو وضو کریں، بلال سے کہو اذان کہیں، اذان کہی، لوگوں نے وضو کیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2 سنتیں ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کرائی، سورج نکلنے کے بعد جماعت کرائی۔ پڑھ دین اسلام پڑھ، تجھے سمجھ آئے، قرآن و حدیث سے نہیں پڑھتا تو پھر لوگوں پہ فتوے لگاتا ہے۔ اللہ کا قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم ہر چیز کو واضح کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند میری آنکھوں پر بھی غالب آ گئی، بلال کی آنکھوں پر بھی غالب آ گئی، میرے رب نے اس کو شریعت بنا دیا۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنی نماز کے وقت سو جائے، جب اس کو جاگ آ جائے نماز اسی وقت پڑھ لے۔ اللہ نے شریعت بنانی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ایک اللہ کی ذات ہے جو اونگ اور نیند سے پاک۔ میرے بھائی، عقیدے کی درستگی جب تک نہیں ہے تب تک کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آؤ قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، اللہ کی پہچان کرو۔ اگر اللہ کی پہچان نہ ہوئی، یاد رکھو اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ان ظالموں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ پھر بندہ اللہ کی قدر نہیں کرتا، پھر اللہ رب العالمین کو چھوٹا کر دیتا ہے، بندہ کہتا ہے چھوٹا ہے اللہ، پھر اللہ کے اختیارات کو تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی روزی کے اختیارات، بچوں بچیوں کے اختیارات، بیٹے اور بیٹیوں کے اختیارات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکل کشائیوں کے اختیارات، حاجت روائیوں کے اختیارات تقسیم کیے۔ اللہ کی قسم اللہ نے اپنے اختیار کسی نبی کو، کسی رسول کو بھی نہیں دیے، اپنے اختیار نہیں اللہ نے دیے کسی کو۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، ایک میں ذات ہوں جس کے اندر یہ اونگ والی اور نیند والی کمزوری نہیں ہے۔ باقی ساری مخلوقات، فرشتوں کے علاوہ ساری مخلوقات کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، اور الہ کبھی کمزور، بولو کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ جس کی عبادت کی جائے اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ اللہ ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں آتی اللہ کو نیند، نہیں آتی اللہ کو اونگ۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لو سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، ذرہ ذرہ کا مالک اللہ ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ جو مالک ہے اختیار بھی اس کے ہیں، جو مالک ہے اس نے اختیار اپنے پاس رکھے ہیں، ساری روزیوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ عقیدے درست کر لیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ سارے کا مالک ایک اللہ ہے۔ بھائی ملکیت جس کی ہے اس سے مانگا جائے گا۔ میں ایک چیز کا مالک نہیں ہوں، آپ آ کر مجھ سے کہیں مولانا یہ کرسی میں گھر لے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں کہوں گا بھائی میں مالک نہیں ہوں، میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے سارے کا سارا اللہ کا ہے۔ آپ پڑھیں نا قرآن ذرا،
गैबी मदद की ज़रूरत जब भी किसी नबी रसूल को भी पेश आई है, अल्लाह की कसम उन्होंने किसी नबी रसूल पैगंबर की कब्र पे जाकर नहीं कहा कि जनाब आपसे मांगने आए हैं, जाकर सीधा किससे कहते अल्लाह तू ही देने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो पड़े, कौम दुश्मन बन गई, बाप भी दुश्मन बन गया, जनाब आग की चिखा जलाएगी, सारी कौम बाप समेत दुश्मन है, जलाने के लिए ले जाया जा रहा है, आगे आग का अलाव जल रहा है, ऊंचे ऊंचे जिसको पंजाबी में भांबड़ कहते हैं वो बढ़ रहे थे, जल रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए ले जा रहे थे। इब्राहीम दिल में कह रहे थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह की कसम आज मेरे रब के अलावा मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मेरा अल्लाह मुझे बचाने वाला है। उधर जनाब मिजनीक के अंदर डाल के इब्राहीम को अंदर फेंका, आसमान वाला रब ऊपर से आग को हुक्म दे रहा था, क्या या नारु कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीमा, ऐ आग तेरी जुरत क्या है, तेरी पावर क्या है, मैं रब हूँ, मैं खालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं राज़िक हूँ, मैं हाजत रवा हूँ, मैं मुश्किल कुशा हूँ, सारा कुछ, सारी ताकतें, सारे इख्तियार, सारी क़ुव्वतें, सारी की सारे इख्तियार मेरे पास हैं, ठंडी हो जा मेरे इब्राहीम के लिए, लेकिन देखना इतनी ठंडी ना होना कि मेरा इब्राहीम ठर जाए, ठंडा हो जाए। कूनी बरदम व सलामा, ठंडी लेकिन सलामती वाली ठंडी हो जाए। इब्राहीम गए, आराम से आराम की नींद सो गए, लोग इंतज़ार में थे इसकी हड्डियाँ सड़ जाएंगी, जल जाएंगी, इब्राहीम के पल्ले शय को नहीं बचेगी। आग का जब भांबड़ मट्ठा हुआ, स्लो हुआ, जनाब आग ठंडी पड़ी, इब्राहीम बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर निकले, अल्लाह अकबर कहने लगे मेरा रब सबसे बड़ा है, तुम्हारी तदबीरें किसी काम की नहीं है। अल्लाह की कसम ये कुरान का अकीदा दिया हुआ है कि जब तुझे कोई भी किसी किस्म की आपको गैबी मदद की ज़रूरत पेश आए, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ है उसका मालिक एक अकेला रब है। कुरान पढ़ मेरे भाई, अल्लाह कहता है मेरे प्यारे नबी सल्लम, ये आपसे मेरे बारे में पूछे ना मेरे बंदे, इनको लंबी चौड़ी बातें नहीं बतानी, बस बता दे इन्नी करीब, अल्लाह तुम्हारे बड़ा करीब है, बड़ा करीब है। उजीब दावत दाई ज़ादान, जब मुझे पुकारने वाला पुकारता मैं फ़ौरन उसकी पुकार का जवाब देता हूँ। ये अल्लाह है, अल्लाह कमज़ोर नहीं है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ का बड़ा ही लंबा मजमून है। मेरे ख्याल में आपकी जमात का टाइम हो गया है, अल्लाह ने कभी मौका दिया तो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।